ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بہت تنقیدی رویہ رکھتا تھا. یعنی کھاتے پیتے وہ بہت زیادہ نقص نکالا کرتا تھا. کسی دن اس کا دل سمندری خوراک کھانے کو چاہ رہا تھا. وہ ایک ریستوران گیا اور سپیاں کھانے کے لیے آرڈر کی. ویٹر سپیاں پیش کرنے کے بعد ابھی مڑا ہی تھا کہ اس آدمی نے ویٹر کو بلایا اور کہنے لگا، برائے مہربانی آپ ان سپیوں کو چیک کریں. یہ سائز میں نہ بڑی ہیں نہ چھوٹی ہیں، ذائقے میں نہ نمکین ہے نہ تلی ہوئی ہے. ویٹر نے آدمی کی یہ باتیں سن کر خود ساختہ کہا، جناب آپ سپیاں موتیوں کے ساتھ کھانا چاہیں گے یا موتیوں کے بغیر؟ اس آدمی کو محسوس ہوا کہ ویٹر اس کا تمسخر اڑا رہا ہے اور اسے سمجھ آ گئی کہ ہمیں کسی بھی چیز کے متعلق اتنا تنقیدی و تکراری رویہ نہیں رکھنا چاہیے. عزیزو، خدا کا کلام بھی ہماری یہی تربیت کرتا ہے. فلپیوں 2:14 میں لکھا ہے، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. اور اگلی آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. عزیزو، اسے سمجھنے کے لیے ذرا توقف کیجئے کہ خدا ہمیں بے نقص فرزند بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں چراغوں کی طرح روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمیں مزید سکھایا گیا ہے. تیتس 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، مگر بے وقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں. یاد رکھیں، بے وقوفی کی حجتوں، تنقیدوں اور تکراروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کے برعکس کلام خدا کہتا ہے، عبرانیوں 12 باب کی 14 آیت دیکھیے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. غرض کے بہت زیادہ تنقیدی جائزہ روحانی فالج کا سبب بنتا ہے. یسوع مسیح جلد آنے کو ہے. اگر اس کا دیدار کرنا ہے تو آئیں ہم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اپنے بیش بہا فضل کے وسیلہ ہمیں پاکیزگی کے طالب رہنے اور دوسروں سے محبت و برداشت سے پیش آنے کی توفیق عطا کرے. سب کہیں آمین.